بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اصول الشاشی سبق نمبر 26 اور اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں فصل فیما یترک بہ حقائق الالفاظ۔ کیا مطلب؟ حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف جایا جاتا ہے، یا میرے الفاظ نوٹ کیجئے، حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف جایا جاتا ہے، یا حقیقت کاملہ کو چھوڑ کر حقیقت قاصرہ کی طرف جایا جاتا ہے۔ ویسے نہیں ہوتا، اس کی کوئی وجہ، کوئی قرینہ ہوتا ہے، تو قرینہ کی جمع قرائن ہے۔ تو یہاں مصنف اس فصل سے قرائن خمسہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ کتنے قرائن؟ 5۔ یہ ہے اس پوری بحث کا عنوان، سرنامہ۔ اب پہلے ہم ان 5 کے ذرا نام نوٹ کر لیتے ہیں، پھر ان 5 کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ پہلا ہے دلالت العرف، عرف کی دلالت ہے، یعنی عام لوگوں کا، پبلک کا رواج، عرف، عادت ایسی چل رہی ہے کہ وہ حقیقت کی سے مجاز کی طرف بات کو لے کے جا رہی ہے، یا حقیقت سے کاملہ سے قاصرہ کی طرف چیز کو لے کے جا رہی ہے۔ عرف ایسا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں جی، ایک آدمی نے قسم کھائی میں سر نہیں کھاؤں گا، میں سری شریف نہیں کھاؤں گا، تو اب کبوتر کی بھی سری ہوتی ہے، چڑے کی بھی سری ہوتی ہے، جی مچھلی کی بھی لے لیں۔ عام طور پر یہ سریاں لوگ کھاتے، بازاروں میں بکتی، تو اگر کسی نے یہ کھا لی تو ہانس ہو جائے گا، کیونکہ عام طور پر ان کی طرف لوگوں کا بیچنے کا، خریدنے کا، پکانے کا، کھانے کا رواج نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر حقیقت سے آپ نکلیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر سری کھانے سے آنے سے، لیکن اب آپ نکلیں گے، خاص سریوں کی طرف جائیں گے۔ خاص سریوں سے مراد جو آپ کے معاشرے کی ہے، مثلا یہاں پر بکرے کی سری کھائی جاتی ہے، دمبے کی کھائی جاتی ہے، بیڑ بکری کی کھائی جاتی ہے، منجی دکھانے، منجی کی بھی بہت کم کھائی جاتی ہے، گائے کی بھی، اس وجہ سے قربانی بھی سب پیچھا رہے تو تو چاہ کے نہیں کھڑ رہا، کیونکہ اس میں سارے اندر آڈیاں دا ٹھوکرا ہے، سارا کچھ نکل دیں گے اس بچوں سوائے مغزالہ دے، تو اس وجہ سے پھر اس کی محنت کتنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو آپ عرف پر رکھ کے دیکھیں گے۔ لہٰذا کسی نے کبوتر کی کھا لی سری شری، تو اس کھانے سے وہ آنے سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عرف و عادت۔ کل میں نے بات کی تھی نا، وہ عرف و عادت پر بھی بات کی تھی کل میں نے۔ یہ پہلا ہے قرینہ، امید آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اس طرح کی مثالیں اس میں آئیں گی۔ اسی طرح دوسرا جو قرینہ ہے وہ ہے خود کلام کے اندر کوئی دلالت موجود ہے، کلام کے اندر جو ہے کوئی ایسی دلالت موجود ہے کہ وہ دلالت آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں پر حقیقت مراد نہیں ہے۔ خود کلام کے اندر کوئی لفظ، کوئی دلالت، کوئی معنی، کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو آپ کو بتا رہی ہے یہاں پر وہ مراد نہیں ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو جی؟ تیسرا یہ ہے کہ کلام کا سیاق و سباق آپ کو بتا رہا ہے، کلام کا سیاق و سباق۔ اب آپ کہیں گے دوسرے اور تیسرے میں کیا فرق ہے؟ پہلے میں اندر معنی میں کوئی چیز، اچھا کلام، دوسرے میں لفظ کی نام، ماشاءاللہ اچھا ناصر حوصلہ افزائی کرنے سے۔ تو دوسرے میں صرف یہ ہے کہ لفظ کے اندر جو معنی ہے، وہ معنی کے اندر سے کوئی چیز نکل رہی ہے، اس کے اندر سے کوئی چیز نکل رہی ہے، تو اس سے ہم کہیں گے۔ آئی بات سمجھ جی؟ مثلا ایک آدمی نے، اس پر کفارہ آیا تھا غلام آزاد کرنے کا، اس نے غلام آزاد کیا مکاتب، تو ٹھیک ہے، کیونکہ مکاتب کے اندر ملکیت تام ہوتی ہے، مکاتب کے اندر ملکیت کیا ہوتی ہے؟ تام ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس نے اس کے اندر، اچھا نہ، رقیت اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ کامل ہوتی ہے، رقیت، ملکیت نہیں، رقیت، اس کا غلام ہونا کیا ہوتا ہے؟ تام ہوتا ہے۔ اور کفارے میں جو غلامی ہے نا، وہ تام ہونی ضروری ہے، تو غلامی اس میں تام ہے، لہٰذا مکاتب آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے مدبر آزاد کیا تو مدبر میں رقیت ناقص ہوتی ہے، اور یہاں کفارے میں آپ نے رقیت تام والے کو آزاد کرنا ہے، فتحریر رقبۃ مطلق ہے، تو مطلق میں کامل آئے گا، تو لہٰذا مدبر آزاد کرنے سے کفارہ ادا۔ اب دیکھیں یہ مدبر اور مکاتب کے اندر یہ جو معنی ہم نے نکالے ہیں، یہ لفظ کے اندر سے نکالے ہیں، ان کی حیثیتوں کو دیکھ کر۔ اس طرح کی جو آپ اندر سے حیثیتیں دیکھ کر چیزیں نکالیں گے، اس کا یہ ہے
نمبر 2 یعنی کلام کے اندر نفس کلام میں کوئی چیز پائی جا رہی ہے جو آپ کو حقیقت سے جی یہ میں خیر وہ آ رہے میں بتاتا ہوں مکاتبوں میں، لیکن یہ میں نے صرف مثال سمجھانے کے لیے دی ہے کہ رقیت تام ہے کس میں؟ مکاتب میں. تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ آزاد کرنا ہے ایک کس کا؟ غلام کا. تو رقبہ کامل ہونا چاہیے، تو کامل رقبیت کس میں ہے؟ مکاتب میں ہے. 2 آزاد ہو جائے گا، اسے کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے مدبر آزاد کیا تو مدبر میں رقیت ناقص ہوتی ہے. کیوں؟ وہ مولا کی موت کے ساتھ اٹکا ہوتا ہے، اس کی رقیت میں نقص آ چکا ہوتا ہے. ابھی مر گیا ابھی گیا، ابھی مر گیا ابھی گیا. ام ولد بھی ناقص ہوتی ہے. ابھی مر گیا ام ولد آزاد ہے. تو بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ ام ولد بن جاتی ہے. ام ولد مولا کے مرنے کے ساتھ ہی وہ بھی آزاد ہوتی ہے، بچے کی ماں ہوتی ہے. بچہ آزاد ہوگا تو ماں غلام رہے گی. آئی بات سمجھ؟ تو رقیت ناقص ہے. اور کفارہ میں تحریر رقبۃ مطلق کامل فرمراد ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ چیزیں اندر سے نکل رہی ہیں، تو یہ اندر سے جب آپ نکال کے حقیقت کو چھوڑ کے مجاز کی طرف جائیں تو یہ نمبر 2 ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نفس کلام میں کوئی دلالت لفظوں میں معنوں میں پائی جا رہی ہے. ہو گیا. تیسرا میں نے کیا کہا؟ کلام کے سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے. مثلا آپ نے کسی کا یار میرے لیے کوئی باندھی خرید میں اسے پتی کروں، ہو گیا جی ٹیڑھی میڑھی ٹنڈی منڈی شل ہوئی کہن کے آگے نا غلط ہو گیا. وہ کہنا آیا جی کون؟ جی محرم، یعنی جس نے کہا تھا اس کی محرم پکڑ کے باندھی لے آیا. تو محرم سے یہ معاملے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ اس کی طرف سے وکالت صحیح نہیں ہوگی، یعنی اس نے وکالت کا صحیح جو ترتیب تھی اس پر نہیں آیا. یا اس نے کہا میرے لیے کوئی باندھی خرید جو میری کیا کرے؟ خدمت کرے. یا غلام خرید، ہو گیا کہ ٹونڈا مونڈا معذور چاہ کے کہنا ہے شال ہو جائے. تو اس نے اس کی بات وکالت کا حق ادا نہیں کیا. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ کوئی بھی خریدتا ہے، لیکن اب یہاں پر سیاق سباق یہ بتاتا ہے کہ ہار نہیں ہوگا. ایک آدمی نے دشمن کو ایسے دیکھا، دشمن کو دیکھ کے کہتا ہے اتر آیا، اتر آ جی آ جائیے تشریف لائیے. یہ کس پر علامت دلالت ہے؟ امن پر، امن پر، سلامتی پر. اور ایک یوں کہتا ہے طلع نظر ادھر آ تو دسا میں. یہ کس پر ہے؟ یہ سیاق سباق. آئی بات سمجھ؟ اچھا یہ کتنی ہو گئی ہیں؟ 3. دیکھیں بالکل آسان آسان سے. اچھا چوتھا کون سے ہے جی؟ چوتھے کی طرف جائیں. ہاں متکلم کی جانب سے کوئی ایسی چیز سامنے آ رہی ہے. آپ نے متکلم کا امر حکم دیکھا تو آپ اس کو کس پر محمول کریں گے؟ تو آپ ذرا متکلم کی شان دیکھ لیں، شان دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا. مثلا اللہ فرماتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان آنے. اب یہاں امر کا اعلیٰ درجہ ہے وجوب، یعنی واجب ہے. وہ تو یہاں مراد ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اور اباحت کم از کم درجہ ہے. 21 معنوں میں سے آخری درجہ ہے اباحت. امر کے کتنے معنی آتے ہیں؟ 21. آخری آتا ہے اباحت. مباح ہونا، گنجائش ہونا، وہ بھی یاد نہیں ہو سکتا. کیا یہ مباح ہے؟ کوئی کفر کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ نہیں، اب ماننا پڑے گا نہ اوپر والا ہے اعلیٰ نہ ادنا ہے، بلکہ درمیان میں کوئی ہے 21 معنوں میں سے. تو ہم نے ڈھونڈا تو ہمیں مل گیا کہ زجر و توبیخ. یہ اللہ ڈانٹ رہے ہیں، کرو ہے جل جل کفر کر، جل ایمان آن، جل دکھ بات بدیخسا جی ہم آپ یاد نہ بازانے، جل 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 کر. آئی بات سمجھ؟ اس کو کہتے ہیں یہ جل جل کا لفظ جو امر ہے یہ آپ یہاں پر اس کے لیے زجر و توبیخ کے لیے. اچھا اور اس کا کرینہ بھی آگے موجود ہے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. یہ آگے کرینہ بھی موجود ہے اس کا لفظی کرینہ بھی. لیکن یہاں امر سے بھی پتہ چل رہا ہے زجر و توبیخ. اب کیوں پتہ چل رہا ہے؟ اللہ کی ذات کفر کا حکم نہیں کر سکتی. اس نے تو رسول بھیجے، کتابیں اتاری اسلام کے اور ہدایت کے لیے، خیر کے، رشد و ہدایت کے لیے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کفر کرو؟ یا وہ کفر کو مباح قرار دے سکتے ہیں یا واجب قرار دے سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی شان سے بعید ہے. اب اللہ کی شان، اللہ کون ہے؟ متکلم. تو میں نے چوتھا بتایا بھی کیا ہے، متکلم کے شان کو دیکھ کر آپ کو اس کا معنی حقیقت سے مجاز کی طرف جانا پڑے. اب حقیقت یہاں پر امر کا معنی ہے، حقیقی معنی کیا ہے؟ وجوب. آپ اسے پھریں کیوں؟ متکلم کی شان کو دیکھتے ہوئے. یہ 4 ہو گئی. 5واں انشاءاللہ آپ وقت سے پہلے ہی 5 کو سمجھ جائیں گے. اور 5واں آگے ہے قطعۃ الحقیقت بدل
محل کلام کی دلالت ایسی چل رہی ہے کہ محل کلام آپ کو حقیقت لینا نہیں دیتا. محل کلام کی مثال کیا ہے؟ مثلا وہی ہے کہ آزاد عورت اٹھ کے دوسرے کو کہتی ہے کسی آدمی کو میں تو کو آپ بیچے آپ کو توڑیتا. آزاد عورت کی بیچتی ہے اپنے آپ کو. محل کلام بتا رہا ہے کہ یہ بیچ نہیں سکتی، یہ اپنے آپ کو اپنے بزا کو اس کے حوالے کر رہی ہے ایجاب کرتے ہوئے. وہ آگے سے کہہ دے قبل تو اللہ دے والے نکاح ہو گیا. یہ مجازی پیچھے پڑھا آپ نے نا. محل کلام ایسا ہوگا کہ جو حقیقت سے مجاز کی طرف لے کے جائے گا. اسی طرح میں صدقہ کرتی ہوں اپنے آپ کو، میں ہبہ کرتی ہوں، مالک بناتی ہوں، ان سب میں یہی معاملہ ہوگا. یہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے. اچھا اسی طرح جو ہے ایک آدمی آپ نے ایسی بڑی عمر کے غلام کو کہتا ہے ہاذا ابنی میرا پتر ہے. محل کلام اس بات کا امکان رکھتا ہے بڑی عمر کا کیا پتر ہے. تو امام صاحب نے کدھر لے کے گئے؟ آزادی کی طرف، صاحبین لغو کی طرف. وہ کہتے ہیں مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا کس میں؟ لفظ میں یا حکم میں. یاد آ رہے ہیں؟ وہ علی بات ہے. تو یہ کتنی ہو گئے؟ 5. یہ میں نے 5 آپ کے سامنے اجمالاً بیان کر دیے. اب ہم ان کو تھوڑا سا اندر سے تفصیلاً دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. فصل فیما یترک به حقائق الالفاظ. فصل اس بارے میں ہے کہ جس میں چھوڑ دیے جاتے ہیں الفاظ کی حقیقتوں کو، یعنی ان قرائن کے سبب جن قرائن کی وجہ سے معنی حقیقی چھوڑ دیے جاتے ہیں، یا حقیقت کاملہ کو چھوڑ کر کس طرف جایا جاتا ہے؟ قاصرہ کی طرف، ناقصہ کی طرف. وما یترک به حقیقت اللفظ 5 انواع. کتنی قسمیں ہیں؟ نیچے لکھتے ہیں عرفت بالاستقراء. اے بے ٹونڈ کے گڈین، ٹونڈ کے گڈین. اور علیم صاحب کوشش کرو میں 6ویں بھی نکلا ہوا 7ویں نکلا ہوا ٹونڈ کے گڈین. احدھا پہلی قسم آ گئی ہے دلالت العرف، عرف کی دلالت. وذالک، اور یہ الیانا اس وجہ سے کہ ثبوت الاحکام بالالفاظ، احکام کا جو ثبوت ہوتا ہے وہ الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے. انما کان لدلالت لفظ، بے شک جو لفظ کی دلالت ہوتی ہے علی المعنی، اس معنی پر جو مرادی ہوتا ہے، المراد جو مرادی ہوتا ہے للمتکلم، کس کا؟ متکلم کا معنی مرادی ہوتا ہے، اس پر لفظ کی دلالت ہو رہی ہوتی ہے. لفظ کی کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ دلالت. فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى مُتَعَارِفًا بَيْنَ النَّاسِ، پس جب یہ اصول نمبر 1 آپ کہتے ہیں، اس کو لکھ لیں. اصول نمبر 1 لکھ لیا. فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى، یہ اصول نمبر 1. انہوں نے نہیں لکھا نا، حاشیے میں لکھا ہے. میں ایسے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو اصول بنا لیں. اصول نمبر 1 لکھا، نیچے آخری سے اوپر والی لائن میں دیکھیں وَبِهَذَا ظَهَرَ، یہاں سے اصول نمبر 2 لکھیں. ٹھیک ہو گیا. اب چلیں. فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى، پس جب معنی متعارفاً بین الناس، جب معنی غیر حقیقی، نیچے لکھا ہوا ہے کون سا معنی؟ غیر حقیقی نہیں، غیر حقیقی معروف ہو جائے یعنی مشہور ہو جائے بین الناس، لوگوں کے درمیان. کان ذلک المعنی المتعارف، یہی معنی متعارف ہو جائے گا. دلیلاً دلیل بنے گا یہ علی اس بات پر کہ انہ المراد به ظاہراً، کہ ظاہراً یہی مراد ہے، یعنی حقیقت نہیں مراد، مجاز مراد ہے ایک، یا حقیقت نہیں مراد کاملہ، حقیقت قاصرہ مراد ہے. فَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْحُكْمِ، بس اسی پر حکم یعنی عرفی معنی پر حکم شرعی مرتب ہوگا. عرفی معنی پر حکم شرعی مرتب ہوگا جو عرف میں چل رہا ہے. مثال اس کی مثال لیجئے. لو حلفا، ایک آدمی نے قسم کھا دی، لا یشتری رأسن، کے سر نہ کھاسی، سر میں سے نہ کھاسی. اچھا جی، لا یشتری رأسن، اچھا جی نہیں خریدے گا کس کو جی؟ سر. فہو علامات عرف الناس، پس وہ اس پر ہوگا جو لوگوں کا عرف چل رہا ہے، اس پر ہوگا. فلا یحنث، پس نہیں حانث ہوگا برأس العصفور والحمامۃ، جی چڑیا اور کبوتر کے سر کھانے پر حانث نہیں ہوگا. اچھا جی چڑیا، اور یہ تو بالاتفاق ہے. البتہ وہ گائے اور بیل اور اونٹ، تو اس میں امام صاحب کا اور صاحبین کا کو اختلاف چل رہا ہے، لیکن خلاصہ ایک ہی نکلتا ہے کہ عرف کو دیکھیں گے. دونوں کہتے ہیں اب ایک کے عرف میں کھائے جاتے تھے، دوسرے کو نہیں، تو اختلاف اس وجہ سے ہو گیا. ورنہ متفق ہیں کہ عرف کو دیکھیں گے. صاحبین آپ نے بغداد والا عرف دیکھ رہے تھے، بغداد والا، اور امام صاحب کوفہ والا عرف دیکھ رہے تھے. تو آپ پاکستان والا یہاں مانسرا والا عرف دیکھ لیں. یہ تو عرف ہر جگہ کا اپنا عرف ہوگا، خلاصہ ایک ہی ہے. وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ، اور اسی طرح لو حلف اگر قسم کھا دی. اب دیکھیں حقیقی معنی کیا تھا؟ ہر سر کھانے سے کیا ہو؟ کھانے سے.
لیکن یہاں ہم نے حقیقت سے کس طرف گئے؟ مجاز کی طرف نہیں گئے، در حقیقت کہہ سکتے ہیں مجاز کی طرف گئے، حقیقت قاصرہ کی طرف گئے۔ پہلے حقیقت کاملہ میں سارے سر آتے تھے، اب کم آ گئے، قاصرہ ہو گئی، حقیقت ہی یہ قاصرہ ہو گئی۔ یہ بات بہت اچھی ہے، اس لیے میں نے دوسرا اصول آپ کو نیچے نوٹ کروایا۔ لیکن مجاز بھی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، مجاز کی بھی آپ کو پتہ ہے 40 سے اوپر قسمیں ہیں۔ اچھا جی، قسم ٹوٹ جائے گی، ہنس قسم ٹوٹنا جی۔ اچھا اسی طرح جو ہے آگے لا یاکلو نہیں کھائے گا۔ اچھا میں دیکھو مڑی نظر لا یاکلو تاسی تو پیچھے میں معنی کر گیا سا، لا یاکلو نہیں کھائے گا، بیضن انڈا، کان ذالک علی متعارف یہ بھی متعارف پر ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ فلا یحنث بتناول بیض العصفور والحمامہ، لہذا حانث نہیں ہوگا انڈا کھانے کے ساتھ، کس کے؟ کون سا انڈا؟ چڑیا کا اور کبوتری کا۔ اب دیکھیں کیوں ان انڈوں کی عام طور پر مارکیٹ میں بازار میں بے خرید و فروخت نہیں ہوتی، گھروں میں ہانڈیوں میں عام طور پر یہ پکتے اس وجہ سے عرف نہیں۔ وبہذا ظہارا، اور اسی کے ساتھ سابقہ مثالوں میں اسی کے ساتھ ظاہر ہو گیا، سابقہ جو مثالیں ابھی آپ نے دو پڑھی ہیں، کہتے ہیں آپ یوں کہیں کہ حقیقت سے مجاز کی طرف گئے، اس سے بہتر آپ یوں کہیں حقیقت کاملہ سے خاص۔ وبہذا ظہر ان ترک الحقیقت، چھوڑنا حقیقت کا لا یوجب المسیرہ نہیں واجب کرتا پھرنے کو، الی المجازی مجاز کی طرف۔ ہو سکتا ہے آپ حقیقت سے نکلیں اور مجاز کی طرف نہ جائیں بلکہ حقیقت کی قاصرہ والی قسم کی طرف جائیں۔ بل جاز بلکہ جائز ان یثبت به الحقیقت القاصرہ، کہ آپ اسے ثابت ہو جائے اس سے حقیقت ایک قاصرہ۔ ومثالہ تقید العام بالبعض، اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے عام کو مقید کرنا بعض کے ساتھ۔ عام کیا تھا؟ ہر سر، ہر انڈا، بالبعض بعض کے نیچے لکھیں خاص انڈا خاص سر، ٹھیک ہو گیا، یہ ہے فرق۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح لو نظر ایک آدمی نے نظر مانی حجن، حج کی، حج کا حقیقی معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا، لیکن یہاں پر حقیقی معنی نہیں مراد، مجازی ہے حج کرنا۔ کیا حج کرنا؟ حج کا کسے کہتے ہیں؟ چند مخصوص کام چند مخصوص دنوں میں چند مخصوص جگہوں میں ادا کرنا، چند مخصوص کام چند مخصوص دنوں میں چند مخصوص جگہوں پر ادا کرنا، یہ حج ہے۔ یہ مجازی کی طرف، یہ آگے حقیقت سے مجاز کی طرف، وہ پچھلے قاصرہ تھے جی 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 اسی طرح۔ اسی طرح جو ہے او مشی الی بیت اللہ، یا اس نے نظر مانی کہ وہ چلے گا بیت اللہ کی طرف، تو حقیقت یہ ہے کہ صرف چلتا رہے ایسے، لیکن یہاں مراد عرف میں جب بیت اللہ کی طرف چلنے کا لفظ بولا جائے تو حج کی طرف جائیں گے۔ او ان یضرب بثوبہ حتیم الکعبۃ، یا یہ نظر مانی اس نے کہ اپنے کپڑے کو مارے گا، لگائے گا کعبہ کے حتیم کے ساتھ۔ اب اس سے مراد بھی بظاہر یہ جائے اور کپڑا ایسے ایسے لگائے حقیقت، لیکن مجاز کی طرف لے کے جاتے ہیں کیونکہ عرف عام میں اس سے مراد کی کنایا ہوتا ہے حج سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ صاحب فصول حواشی نے فصول حواشی نے، یہ بڑی مشہور شرح ہے اس کی اصول شاشی کی، انہوں نے یہاں پر یہ جو آخری مثال ہے حتیم کامہ کے ساتھ کپڑا مارنے کی، اس سے مراد انہوں نے کہا ہے صدقہ کرنا مراد ہوتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں زیادہ عرف صدقہ کرنے کا حصہ لیا جاتا تھا، صدقہ کرنا، لیکن یہ ان کی بات ہے، عام طور پر اس بات کو لیا گیا نہ۔ حتیم کعبہ تو اور چیز ہے، استلام تو ادھر ہوتا ہے نا حجر اسود پر، یہ تو وہ جو گول دائر ڈاٹ ہے ادھر۔ یلزمہ الحج بافعال معلومۃ لوجود العرف، سمجھ آگئی ہوگی، اس کو وہ لازم ہو جائے گا۔ والثانی، دوسری آ گئی ہے یہاں سے، دوسری آ گئی، اس کو سمجھ گئے جی آپ اچھی طرح؟ اچھا اب دوسرا آ گیا قد تترک الحقیقت، دوسرا وہ قرینہ جس کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے، بدلالت، ایک ایسی دلالت فی نفس الکلامی جو کلام کے اندر پائی جاتی ہے، کلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ اچھا جی اس کو بھی کٹ کیا گیا چلا جی،